الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، علوم کی بہت ساری کیٹیگری ہے۔ علمی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ بہت ہی وسیع اور عریض اور عمیق ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں، علم کا کوئی اینڈ نہیں۔ آپ علم کسی بھی نوعیت کا حاصل کرتے رہو، اس کا اینڈ نہیں آئے گا، ان کی انتہا نہیں ہے۔ لیکن ہم ان علوم کو دو کیٹیگری میں بانٹتے ہیں۔ مین دو کیٹیگری بنتی ہے، اس کی دو نوعیتیں ہیں، ایک علم وحی اور ایک علم دنیاوی سائنس کا علم۔ علم وحی کو ریویلڈ نالج کہتے ہیں اور دنیاوی علم سائنس کے علم کو ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں۔ تو وحی کا نالج تو وہ ہے جو انبیاء کرام کو بتایا جاتا ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے، اور انبیاء کرام پھر پبلک کو، عوام کو بتاتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ احکامات، یہ شریعت، یہ اصول، یہ مبادی بتائے گئے ہیں، اور ان کے اوپر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے، چاہے ہمارے چاہے ہمارے دماغ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہمارے کریٹر نے، ہمارے خالق نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہے، اور ہمارے پروفٹ اور ہمارے پیغمبر نے وہ باتیں بتائی، تو ہمارا اس کے اوپر یقین ہے کہ بے شک یہ چیزیں ہیں، جیسے قبر کا عذاب، فرشتے، جنت، جہنم، اس طریقے سے شرکت، شیاطین، ان کے بارے میں جو انفارمیشن دی گئی ہے، ہمارا اس کے اوپر یقین اور بھروسہ اور ایمان ہے کہ بے شک یہ چیزیں ہیں۔ جب اللہ نے بتایا تو یہ چیزیں ہیں، جب اللہ نے بتایا کہ اس طریقے کے عذابات ہوتے ہیں تو ہیں، اس طریقے کی جنت ہے، اس طریقے کی جہنم ہے، جب میرے رب نے بتایا تو ضرور ہے، اور پھر پیغمبر کو بتایا تو ضرور ہے۔ تو اس کو وحی کا نالج کہتے ہیں، چاہے ہمارے آبزرویشن میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہمارے ایکسپریمنٹ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، جس کو سائنس کا کہتے ہیں، اور سائنس نام ہے ایکسپریمنٹ کا اور آبزرویشن کا، کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، پھر اس چیز کو استعمال کرنا، اس چیز کی انفارمیشن حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ فزیکل فینومینا کے اوپر چل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فزیکل فینومینا انہوں نے بنایا ہے اور اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہر چیز کی الگ الگ خاصیت ہے، اور جب سائنس اس کی تحقیق کرتی ہے اپنے انسٹرومنٹ کے ذریعے سے، اپنے ڈیوائس کے ذریعے سے، اپنی مشینری کے ذریعے سے، اپنے تجربات کی روشنی کے اندر اس کی جب سرچ کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، انالیسس کرتی ہے، تو اس نتیجے کے اوپر پہنچتی ہے کہ بے شک یہ چیز یہ کر سکتی ہے، یہ چیز کے اندر اتنی خاصیت ہے، اس چیز کی یہ نوعیت ہے۔ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے، اور ہمارا دماغ بھی اس کو اخذ کرتا ہے کہ بے شک ہے، آگ کا کام جلانے کا ہے، پٹرول کا کام جلانے کا ہے، فلاں چیز کے اندر یہ مٹھاس ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، اس میں یہ صحت بنتی ہے۔ تو یہ سارا جو فینومینا ہے، اس کے بارے میں جب سائنس تحقیق کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے، اور وہ ہماری تجربے میں کھرا اترتا ہے، تو ہمارا اس کے اوپر بھی یقین ہے۔ جو سائنس ایڈجسٹ کر چکی ہے، معاملات کو تحقیق کر چکی ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، وہ تجربے کی روشنی میں باتیں آئی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج، جو وحی کے ذریعے سے ہمیں چیزیں بتائی گئی ہے، شریعت مقدسہ کی، اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور کچھ باتیں دوستو ہوتی ہے توہمات کی، بہم کی، بھے کی، دل کے خیالات کی، ایک سائیکلوجی ہوتی ہے، ایک مانسکتا بن جاتی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہے۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو آج کام نہیں ہوگا، کوا بول رہا تو آج گھر پہ کوئی مہمان آئے گا، الٹی جوتی ہو رہی ہے تو کہیں سفر ہوگا، یہ سب توہمات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، انسان کی ایک سائیکلوجی، جہالت کے حساب سے، اندھ وشواس کے ذریعے سے ہم نے ایک سائیکلوجی گھڑ لی ہے۔ ہم کھیت میں جاتے ہیں، رات کو اگر کوئی آکڑے کی ٹہنی ہلتی ہے، کوئی درخت کا ٹہنی ہلتی ہے، تو ہم کہتے ہیں باقی بھوت تو ہے یہاں پہ کوئی جنات ہے، کیونکہ ہماری سائیکلوجی ماحول کے حساب سے، معاشرے کے حساب سے، ہمارے اٹھک بیٹھک جہاں پہ ہے، وہاں پہ یہ باتوں کا ذکر چلتا ہے۔
ہمیشہ ہمارا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے، تو ان باتوں کو ہم جلدی اخذ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں واقعی بھوت ہم نے دیکھا۔ مول صاحب ہم نے اپنے آنکھوں سے جنات کو دیکھا۔ کئی مولوی انسان کی سائیکلوجی کو، جو باوا لوگ ہیں، باوا گری میں اترے ہوئے ہیں، تعویذ گھنٹے کرتے رہتے ہیں، تو وہ انسان کی سائیکلوجی کو اس طریقے سے اس کی ساخت بنا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں، خون کے چھینٹے تمہارے گھر میں آ رہے ہیں تو یقیناً تمہارے گھر میں کرایا ہوا ہے، گندا علم ہے، صرف لیے ملی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب جو بلی نے اگر کوئی چوہا مار دیا اور وہ آنگنے پہ گزر گئی اور اس کے چھینٹے لگے آنگنے کے اوپر، تو صبح مولوی کو بلایا جاتا ہے، مولوی صاحب چھینٹے ہمارے گھر میں آلریڈی ہم نے دیکھے، دیکھو آپ بھی دیکھو یہ ہے، اور مولوی اس کے اندر اور فیول بھر دیتا ہے اندھ وشواس کا کہ واقعی یہ تو کرایا ہوا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہو، آپ اس خود کو آبزرو کر رہے ہو۔ اس طریقے سے کئی لوگوں کے دری دروازہ ہوا کے ذریعے سے بجنے لگ جاتے ہیں، اور صبح مولانا کو ذکر کیا جاتا ہے یا بابا کو ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جنات کی حرکت ہے، اور یہ تو ایک جنون ہے، نارملی چیزیں ہیں کہ ہوا کے ذریعے سے دری دروازہ تو بج ہی جاتا ہے، اور اس کے اندر آلریڈی یہ بیم بھر دیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر جنات ہیں۔ دوستو جنات بے شک ہیں، شرکش شیاطین ہیں، اس ناچیز کا تجربہ ہے، دخل دیتے ہیں، بلکہ صنف نازک کے اوپر وہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے آبزرویشن میں آیا، ایکسپریمنٹ میں آیا، اس لیے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ گندا علم ہوتا ہے، میلی ودیا ہوتی ہے، ٹوٹکا، ٹونڈر، کامن، جادو، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ شفلی کا تو احادیث کے اندر بھی مینشن ہوا ہے، تو شفلی تو ہے، جادو تو برحق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سامری نے کیا دکھایا تھا، ٹھیک ہے، تو جادو برحق ہے، اور جادو اگر کسی کے اوپر کیا جاتا ہے تو اللہ کے کلام کے ذریعے سے اس کو شفا بھی ملتی ہے۔ جب قرآن کی آیتیں اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے، مریض کے اوپر دم کیا جاتا ہے، کلام پاک کے ذریعے سے اس کے اوپر جھاڑے لگائے جاتے ہیں، تو اس کا اتارا ہو جاتا ہے۔ جو گندا علم، چڑیل، بھوت پلیت اس کے بدن میں تھا، آپ کی لینگویج میں، آپ لوکل لینگویج میں کچھ بھی کہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے کلام کے آگے ٹکتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے، اس کا حل ہے، سولیوشن ہے۔ لیکن کوئی تو کلام پاک سے جڑ کے تو دیکھے، کلام پاک کو اپنا کے تو دیکھے، روحانیت کو اپنا کے تو دیکھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کلام پاک کو اتارا اور میں نے ان کے اندر شفا رکھی ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر یقین کریں گے۔ سوال مسلم کا نہیں، جو یقین رکھے گا اس کے اوپر، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں نے کلام پاک کو اتارا اور میں نے اس کے اندر شفا رکھی۔ تو جب رب نے کہہ دیا تو سب نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، تمہاری سائنس نے بھی کہہ دیا، ریویڈ نالج بھی آ گیا، ایکوائڈ نالج بھی آ گیا، سب آ گیا۔ تو دوستو ایسی باتیں ہوتی ہے، باقی زیادہ توہمات ہوتے ہیں، سائیکلوجی ہوتی ہے، مانسکتا ہوتی ہے، ایک تصور بن جاتا ہے، دماغ کے اندر ایک چیزیں بیٹھ جاتی ہے سننے سے، کہنے سے، اور پھر کیا ہے کہ پبلک اسی کو لے کے چلتی رہتی ہے۔ تو یہ رنگائے رنگ سے ہے یہ بزم، یہ دنیا ہے، اس کے اندر کئی عجب دیکھا تیری محفل میں تماشا، کہیں اندھیرا ہے کہیں روشنی۔ اللہ نے کس کو کیا قابلیت دی، اللہ رب العزت نے کس کو کیا کمپٹیشن دی، کیا صلاحیتیں دی، کیا ایبیبلٹی دی، کیا کوالیفیکیشن دی، کیا استعداد دی، یہ تو میرے رب کی عنایات ہے، اللہ کا لطف، اللہ کا کرم، اس کی عنایت ہے، کسی کو کیا ملا اور کسی کو کیا ملا، ٹھیک ہے، ہاں نصیب میں تیرے جو لکھا تھا تیری محفل میں کام آیا۔ تو یہ ہے دوستو، اور رنگا ہے رنگ، گلا ہے رنگا رنگ سے ہے یہ زینت چمن۔ تو دنیا کے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اندھ بھکت بھی ہیں، اور انٹیلیکچول بندے بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، اسپیکر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں۔ تو یہ گلا ہے رنگا رنگ سے ہے یہ زینت چمن، نیک بندے بھی ہیں اور بد بندے بھی ہیں۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ نے انسان کو فری ول دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ تو دوستو آپ کو حق بات جو ملے گی وہ قرآن اور حدیث کے اندر ملے گی، لمبی داڑھیوں کے یہاں نہیں ملے گی، لمبے گیٹ اپ بنا رکھیں ان کے یہاں نہیں ملے گی، بڑا جسامت کو دیکھ کر، ان کی لمبی داڑیاں دیکھ کر دھوکہ مت کھانا ہرنی کی طرح، بلکہ آپ تحقیق کا پوائنٹ اختیار کرو، اتنی تو اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ نے تم کو دماغ دے رکھا ہے، حواس خمسہ کا علم دے رکھا ہے، اس کی روشنی کے اندر بات کو پرکھ لیا کرو۔ آدمی کو بھی
پرکھ لیا کرو. ہم لفافہ دیکھ کر تحریر پڑھ لیتے ہیں یا ہم چہرہ دیکھ کر ساری حقیقت معلوم کر لیتے ہیں. یہ تو ڈائلاگ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو حقیقت کے اوپر جاؤ، ریئلٹی کے اوپر جاؤ. علم کی دنیا بہت وسیع ہے دوستو، لیکن جو علم قرآن اور حدیث کے اندر لکھا گیا اس کے اوپر یقین رکھو، اور ادھر ادھر کی بکس کو، ادھر ادھر کے وعظ و تقریر کو، ادھر ادھر کی کرامات کو اور من گھڑت واقعات کو دوستو ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو تسلیم کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیچ میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، ایک میری سنت. تو اللہ کے نبی نے کوئی بابا نہیں چھوڑا، کوئی کرامتیں نہیں چھوڑی، اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث چھوڑا. ان کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے.